انجینئر صاحب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بلوچستان میں وہاں پہ کاروبار کریں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، باقی پاکستان میں بنائیں، دبئی میں بنائیں، ان کا کاروبار ان کی جو امپورٹنٹ سر کانسیپٹ آپ کا تھا، میں ایگری کرتا ہوں، مگر شانگلہ میں ڈیلیور آپ کے MPA نے نہیں کیا، آپ اس چیز کو مانیں سر دیکھیں آپریشن نہیں برداشت کرتا، مجھے جائیداد بیچنی پڑے گی، اگر خدا نخواستہ مجھے ہوگا، میرے پاس نہیں تھا، ایسی بات ہوتی ہے میں انکار نہ کر سکتا، اس نے میرے بچوں کا قتل کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس جب ہاسپٹل میں بچے جاتے تھے اور لوگ جاتے تھے بچوں کو، اسکولوں میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ نہیں ایگزیکٹلی، شانگلہ میں اگر ٹورزم ہوتا تو 70% لوگ جو ہیں کول مائن کے مزدور نہیں ہوتے، اس کے علاوہ 12% ہمارے لٹریسی ریٹ ہے خواتین کے، اور اس کے علاوہ اوور آل دیکھیں تو 50% وہ نہیں ہوتا۔ ٹورزم کے لیے یہاں پہ برج بانڈا ہے، کاپر بانڈا ہے، اچرسر ہیں، وہاں اوپر تو ریزارٹس بن سکتے ہیں، نیچے انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ آپ کی گورنمنٹ تقریباً یہاں پر رہی ہے، شوکت یوسفزئی آپ کا MPA رہا ہے، تو آپ نے ان کے یہ جو انفراسٹرکچر کو بہتر کیوں نہیں بنائیں؟ اس کی وجہ ہے سر، اگر ہمارے یہاں پہ ٹورزم آتی ہے، ہم ترکی کی طرح، دبئی کی طرح اپنا ریونیو خود جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو کول مائن جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا؟ دیکھیں بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ سب سے پہلے تو جن مقامات کا آپ نے ذکر کیا شانگلہ میں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ PTI سے پہلے ٹورزم کا کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹورزم منسٹر کوئی بننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ کھڈے لائن منسٹری ہے، PTI نے ہی اس کی امپورٹنس دی۔ دوسرا برج بانڈا، یہ جتنا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کے لیے جو اگر روڈز کی اپروول ہوئی ہے اور ان کے اوپر جو بھی ہے ریکارڈ کے اوپر جو کام بھی شروع ہوا ہے، وہ شوکت یوسفزئی اور PTI نے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ملم جبہ کو جو کنیکٹڈ روڈ اس دن بھی ہمارے افتتاح بھی کیا، وہ کام شروع ہو گیا اور کافی حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت روڈ بن رہی ہے دونوں کو ٹورزم کے، تاکہ وہاں سے ٹورزم شانگلہ ہے۔ کس کا کانسیپٹ تھا؟ انجینئر صاحب کا نہیں تھا، یہ ہمارا تھا۔ انجینئر صاحب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بلوچستان میں وہاں پہ کاروبار کریں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، باقی پاکستان میں بنائیں، دبئی میں بنائیں، ان کا کاروبار، ان کی جو امپورٹنس تھی وہاں پہ تھی۔ میں بڑی اسٹریٹ بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ٹورزم ہم نے، ہاسپٹلز، سکولز، ہم سے پہلے آپ ریکارڈ اٹھا کے بتا دیں، شانگلہ نہیں پورے خیبر پختونخوا میں، مجھے 2013 میں میری گورنمنٹ آتی ہے، تیسرے چوتھے دن مجھے فون آتا ہے میرے چچا صاحب کا، اللہ بخشے، کہتے جی فلاں ڈاکٹر ہے، ان کی نوکری خطرے میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی واپس آ گئے، چھاپا پڑا ہے، اور یہ تو باہر مزدوری کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر تھا سعودی عرب میں، یہاں سے بھی تنخواہ لینا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چاچا صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے میں انکار نہ کر سکتا، اس نے میرے بچوں کا قتل کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس جب ہاسپٹل میں بچے جاتے تھے اور لوگ جاتے تھے بچوں کو، اسکولوں میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ نہیں ایگزیکٹلی، اسکول میں تو بچے ہی نہیں، ٹیچرز، بہت سارے ٹیچرز نے مجھے سفارش کی کہ ہم باہر سعودی عرب اور اس میں دیکھیں۔ اب میں آپ کو اسی چیز، لیکن کیا ہوا، ہمارا مانیٹرنگ سسٹم ہوا، وہ لوگ آئے اور میں نے کہا کہ جناب ہم لوگوں کا اس وقت 95 تک ہمارا پرسنٹیج ہے کہ ہماری اٹینڈنس ہے۔ کیوں ہے؟ بیکاز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرفیکٹ ہو گیا سسٹم، بٹ وی آر دا پیپل جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ انیشیٹو لیا، ٹھیک ہے۔ صحت کارڈ بہت بڑا انصاف ہے، یہ بہت بڑی بے انصافی تھی دنیا میں، غربت کا جو بہت ہی مین کاز ہے، دیٹ از آپ کا کاسٹ آف ہیلتھ۔ لیکن کیا ہوا، وہ ہم نے سبسڈائز کیا، اور عوام کو، غریبوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ کوئی 5 لاکھ 6 لاکھ آپریشن نہیں برداشت کرتا، مجھے جائیداد بیچنی پڑے گی، اگر خدا نخواستہ مجھے ہوگا، میرے پاس نہیں تھا یہ اختیار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کانسیپٹ تو آپ کا تھا سر کانسیپٹ آپ کا تھا، میں ایگری کرتا ہوں، مگر شانگلہ میں ڈیلیور آپ کے MPA نے نہیں کیا، آپ اس چیز کو مانیں سر۔ سر دیکھیں میں پھر وہی کروں گا، ہم نے، اگر آپ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، ایسی بات نہیں ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، یس کر سکتے تھے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ 4 سال ہو گئے ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، اور ہمیں اگر فنڈ نہیں ملے، فیڈرل میں جو ہی عمران خان صاحب آئے، ابھی ہوش میں نہیں آئے تھے کہ کورونا آیا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گیا۔ دنیا کے 3 ممالک میں آپ کی پالیسی عمران خان کی دنیا میں اپریشیٹ کی گئی، کہ دنیا کے 3 پالیسیز ہیں جب لوگ مرنے سے بچے پوری دنیا میں، وہ 3 ممالک تھے غربت سے اور کاروبار بند ہونے سے۔ ون واز پاکستان، پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے جی پوری دنیا میں اپریشیٹ ہوئے، دس واز دا لیڈرز کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا جرنیل بھی خلاف، اس کا آپ کے باقی اپوزیشن بھی خلاف کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا دیکھیں جی، اب آپ کہتے ہیں نا جی کہ ہم لوگ اینٹی کرپشن، مطلب کرپشن کے خلاف ہم لوگ آئے۔ خان صاحب سے پہلے جو اس وقت جن کو سلوٹ جرنیل صاحبان مار رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ تھا
کہ جناب FATF میں آپ دنیا میں بلیک لسٹ کی طرف یہ لے کے جا چکے تھے، ان کی یہ حالت تھی۔ عمران خان نے 34 پوائنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے اداروں کو اتنا امپروو کیا کہ جب آپ کے FATF اور انٹرنیشنل ادارے آئے، انہوں نے جب پورا سسٹم نچوڑا تو انہوں نے کہا بالکل اس میں بہتری آئی ہے، پرفیکشن نہیں، بہتری آئی ہے۔ آپ کا ای ٹینڈرنگ سسٹم انہوں نے دیکھا، آپ کا پولیسنگ سسٹم دیکھا۔ سر آپ آتے ہیں، سر آپ کا یہ پوائنٹ چیز بہت ضروری ہے، دس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی جو آن لائن سسٹم تھا، آپ کی وہ کیا، آپ کے مین پاور کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ کیا، اس سے کیا ہوا، آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا اور آپ کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہو دنیا کا، تاکہ وہ آپ کو فنڈنگ کر سکے اور آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکے۔ سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اور پھر آپ کی ایک ڈیولپ ہوئی دنیا میں آپ کا ایک ٹرسٹ، ایک امیج بنا، اس کے بعد میں ایگری کرتا ہوں، مگر اب آتے